نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 51 باب سرعت بالجنازۃ، باب ہے جنازہ جلدی لے جانا، جنازے کی جلدی کرنا۔ اس سلسلہ میں جنازے کے ساتھ جلدی کرنے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو فوت ہونے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا جلدی انتظام کرنا، دوسرا تیار کر کے جنازہ جب قبرستان کی طرف لے جانا ہے تو اس وقت کچھ تیز رفتار سے چلا جائے۔ اگر پہلا مفہوم ہو کہ فوت ہونے کے بعد جلدی کفن دفن کا انتظام کرنا، تو یہ بھی شرعی اعتبار سے اس کی یہی تعلیم ہے کہ زیادہ دیر تک میت کو نہ رکھا جائے، جلدی اس کو تیار کیا جائے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے میت کی تیاری کے اندر دیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عجیب قسم کے رواجات بنے ہیں کہ دور سے اس کے کی رشتہ دار نے آنا ہے، بیٹے نے، بیٹی نے، کسی اور بھتیجے بھانجے نے دور سے آنا ہے، تو اس کے انتظار کے اندر کئی گھنٹوں تک انتظار کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر بیرون ملک سے آنا ہے تو رات اور دن کے بھی انتظار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ میت کو جلدی دفنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ منہ دکھلانا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ فلاں نے آنا ہے، منہ دیکھنا ہے، منہ دیکھنا ہے، تو منہ دیکھ کر کیا ہو جائے گا؟ اگر اتنا ہی احساس تھا تو اس کو بتلایا گیا تھا کہ ہمارے بزرگ اور ہماری فلاں رشتہ دار جب بیمار ہیں، جب بیمار کا سنا تھا تو منہ دیکھنا تھا تو اس وقت آتے۔ اس وقت پتہ بھی تھا بیمار ہے، تنگ حالت میں ہے، تو اس وقت فرصت نہیں تھی آنے کی۔ اب فوت ہو گیا تو فون پر فون آ رہے ہیں، دفنانا نہیں، ہمارا انتظار کرنا، ہم نے منہ دیکھنا ہے، منہ دیکھنا۔ تو یہ عجیب بات ہے، ایک دو کے منہ دکھلانے کے لیے 200-400 آدمی کو بٹھایا ہوتا ہے انتظار میں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر انہوں کو جنازہ پڑھنا ہے تو جنازہ دوبارہ بعد بھی ہو سکتا ہے۔ جنازہ پڑھیں، جو دور سے لوگ آئے ہیں وہ جائیں، اپنے کام میں جائیں، تو دفنانے کے بعد بھی اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، جیسے آگے روایات آ رہی ہیں۔ البتہ اگر کوئی مریض ایسا فوت ہونے والا تھا جس پر سکتہ یا مرگی وغیرہ کی بے ہوشی ہو جاتی تھی، تو اس کا کچھ انتظار کر لیا جائے جب تک اس کی موت کا یقین نہ ہو جائے۔ بعض اوقات بے ہوشی اور مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ یہی معلوم ہوتا ہے فوت ہو چکا ہے، حالانکہ فوت نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا فوت ہونے والا مریض تھا کہ پہلے بھی اس کے دورے ایسا پڑ جاتے تھے، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، تو اس کی ذرا تحقیق کے لیے تاخیر کی جا سکتی ہے، ورنہ اور کسی کے انتظار میں یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے تاخیر کرنا درست نہیں۔ دوسرا باب سرعت بالجنازہ کا معنی جو اکثر نے بیان کیا ہے کہ جنازہ تیار کرنے کے بعد اس کو جلدی لے کر چلنا، جلدی آہستہ آہستہ نہ چلا جائے۔ لیکن جلدی کا یہ معنی نہیں کہ دوڑ لگاتے جائیں، اور جو ساتھ والے کے بزرگ ہیں کوئی اور ہیں تو وہ ساتھ ہی نہ مل سکیں، یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ مطلب کہ عام آہستہ رفتار نہ ہو، کچھ تھوڑی سی مناسب رفتار کے ساتھ جایا جائے، ورنہ ایک تو دوڑ ہو تو عین ممکن ہے کہ راستے کے اندر میت کے گرنے کا اونچی نیچی جگہ ہے، ٹھوکر کھا کر کوئی ایک آدمی بھی اٹھانے والا گرے گا تو 100,000 پہ گرے گی۔ تو اتنا نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ ہمارے ہاں جو بہت غلط اس کو انداز دے لیتے ہیں کہ بھاگم بھاگ جا رہے ہیں، پیچھے والے بھاگ کر ساتھ ملتے ہیں۔ تو یہ بھی اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی فوت ہونے والے کو الوداع کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے اثر میں یہ الفاظ ہیں۔ تو الوداع کرنے والے کے لیے یہ تو نہیں کہ اس کو بھی دوڑائے جائیں، آپ بھی دوڑے جائیں کہ ہم الوداع کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے اندر مناسب انداز ہونا چاہیے۔ وقال انس رضی اللہ عنہ انتم مشیعون، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم اس کو تم الوداع کرنے والے ہو، مشیع الوداع، فوت ہونے والوں کو الوداع کرنے والے ہو۔
فمش بین یدیہا و خلفہا و عن یمینہا و عن شمالہا، پس آپ کے آگے بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی۔ جیسے کسی کو الوداع کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آگے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی۔ تو میت کو بھی تم الوداع کرنے کے لیے جا رہے ہو تو جنازے کے آگے بھی چل سکتے ہو، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی۔ وقال غیر انس رضی اللہ تعالیٰ کے غیر نے یہ لفظ بھی کہا کہ قریب من ہو، لیکن میت کے قریب قریب رہا جائے، آگے پیچھے دائیں بائیں تو چل سکتے ہیں لیکن اتنا دور فاصلے میں نہ ہو، کوئی آگے جب وہ کئی ایکڑ آگے جا رہا ہے، کوئی دائیں بائیں بہت دور دور، قریب رہیں جنازے کے، پتہ ہو کہ یہ جنازے کے ساتھ چلنے والوں میں سے ہے، تو البتہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب الوداع کرنے کے لیے کسی کو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ لازمی نہیں کہ آگے والی سائڈ خالی ہو۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بے ادبی سمجھی جاتی ہے کہ جنازے کے آگے نہیں ہے، حالانکہ یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، احادیث سے یہ ثابت ہے آگے بھی چل سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 278 پر، اور اسی مفہوم کا اثر ان کا مصنف عبد الرزاق اثر نمبر یا روایت نمبر 6261 پر بھی ہے۔ وقال غیر قریب من ہو، قریب من ہو کا معنی جنازے کے قرب میں رہنا، دور نہ جانا۔ یہ کالا غیر ہو کے بارے میں یہ کون ہے؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظن غالب یہ کہ یہ عبد الرحمن بن قرط ہیں، یہ کہنے والے عبد الرحمن بن قرط۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک روایت کے اندر اس کی صراحت آتی بھی ہے، جس طرح حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کو درج کیا ہے کہ عروہ بن رویم فرماتے ہیں کہ شاہد عبد الرحمن بن قرط جنازتاً، عبد الرحمن بن قرط ایک جنازے میں شریک تھے، فرعا ناس تقدموا و آخرین استاخروا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگے آئے ہیں، کچھ پیچھے آئے ہیں، کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں، یعنی کچھ جلدی آ گئے، کچھ دیر سے آ رہے ہیں۔ فامر بالجنازۃ فوضعت، جنازے کو چارپائی پر رکھا گیا، ثم رما بالحجارہ، پھر انہوں نے پتھر پھینکا بھی، اطلاع دی کہ چلو بھی تمام چلیں، حتی اجتمعوا الیہ ثم امر بہم فحملت ثم قال بین یدیہا و خلفہا و عن یمینہا و عن شمالہا، فرمانے لگے اس کے دائیں بھی چلو، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے، ابو داؤد کے حدیث نمبر 3179، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر یمشون امام الجنازہ تھے، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو بھی جنازے کے آگے چلتا ہوا دیکھا۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا آنکھوں دیکھا یہ واقعہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی جنازے کے آگے چلتے تھے۔ تو ثابت ہوا جنازے کے آگے آگے چلنا یہ کوئی بے ادبی گستاخی والی چیز نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 1315، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حفظنا من الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحة فخیر تقدمونها الیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے کر چلو۔ جنازہ جیم کے نیچے کسرہ زیر ہو، یعنی وہ چارپائی جس کے اوپر میت کو لٹایا ہوا ہے، تو جنازے کو جلدی لے کر چلو۔ فإن تک صالحة، اگر وہ نیک ہے، اگر فوت ہونے والا وہ نیک ہے، فخیر تقدمونها الیہ، تو ایک خیر اور بلائی ہے جو تم پیش کر رہے ہو اس کی طرف، تو پھر اس کو جلدی سے پہنچاؤ، اپنی وہ خیر بلائی اور طرح طرح کے انعامات کو حاصل کرے۔ وَإِن يَكُ سِوَىٰ ذَٰلِكَ، اگر صالح نہیں ہے، غیر صالح ہے، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو پھر ایک شر ہے جو تم اپنے گردنوں سے اتارو گے۔ اگر برا آدمی ہے تو تم ایسے ایک غلط آدمی کو لیے بیٹھے ہو، اس کی نحوست یہاں پڑے گی، اس کو اٹھاؤ جلدی سے اس کے انجام میں پہنچاؤ۔ تو دو ہی صورتیں ہو سکتی، یا نیک ہے یا برا ہے۔ نیک ہے تو تب بھی جلدی کرو تاکہ اپنے اچھے انجام کو پائے،
اگر برا ہے تو تب بھی بچاؤ، تم اس کو لے کر اپنے اوپر مصیبت ڈالے ہوئے اس کو اتارو اور پھینکو، اپنے انجام کو پہنچے۔ یہاں سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جنازے کے اندر جلدی کرنی چاہیے، اس کے فوت ہونے سے لے کر دفنانے تک جتنے بھی مراحل ہیں ان کے اندر جلدی ان کو کرنا چاہیے۔ باب نمبر 52، باب قول المیت و علی الجنازۃ قدمونی، باب ہے کہ میت کا جب وہ چارپائی کے اوپر لٹا دی گئی ہے، غسل دینے کے بعد چارپائی پر لٹا دی گئی ہے، تو میت کہتی ہے قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ حدیث نمبر 1316، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث وحدثنا سعید عن ابیہ انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال علی اعناقهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اذا وضعت الجنازۃ، جب میت کو جنازے پر چارپائی پر رکھ دیا جائے، جنازہ تیار ہو جائے، فاحتملها الرجال علی اعناقهم، اور مرد حضرات اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ فإن كانت صالحة قالت، اگر فوت ہونے والا نیک ہے تو وہ یہ الفاظ کہتا ہے قدمونی، مجھے جلدی آگے لے جاؤ، جلدی آگے لے جاؤ، کیونکہ اپنے اس کے انعامات، روح نکلتے ہی انسان کو اپنے انجام سامنے آ جاتا ہے، تو اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی والے اور رحمت والے معاملے کرنے ہیں، کہتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ اور میرے اس انعامات تک پہنچا دو۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر نیک نہیں ہے، غیر نیک ہے، قالت لأہلہا، تو وہ اپنے اہل و عیال کو یہ حال پکار کرتا ہوا کہتا ہے یا ویلہا، ہائے افسوس، این یذہبون بہا، وہ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں، اس کو پتہ ہے آگے قبر میں جائیں گے، لتریشن ہونی ہے، برے اعمال کرتا رہا، حال دعائیاں دیتا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو۔ یسمع صوتا کل شیء الا الانسان، اس کی آواز ہر ایک سنتا ہے سوائے انسان کے، انسانوں کے علاوہ اس کی چیخ و پکار ہر ایک سنتا ہے۔ لو سمع الانسان لصعق، اگر انسان بھی سن لیتے کس طرح وہ چیخ و پکار کرتا ہے، کس طرح حال دعائی دیتا ہے، اگر انسان بھی سن لے لصعق، تو انسان بے ہوش ہو کر گر جائے۔ اس کی کیفیت، اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کا رونا دھونا اور شور و پکار کو سن کر لوگ ہی بے ہوش ہو جائے۔ انسانوں سے فوت ہونے والے کی آواز کو مخفی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور انعام بھی ہے اور اس میں بڑی ساری حکمتیں بھی ہیں۔ ایک انعام تو یہ کہ جیسے بیان کر دیا گیا وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر اس کی آواز، اس کی حال پکار انسان سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے، بے ہوش ہو کر کتنی تکلیف ہوتی کہ جتنے اس کے لواحقین عزیز و اقارب وہ اس کی یہ کیفیت سن کر بے ہوش ہوتے۔ دوسرا، اگر چیخ و پکار سن لیتے تو ایسے آدمی کو غسل دینا، کفن دینا، اٹھا کر قبر تک لے جانا زندوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا، کتنا ان پر خوفناکی اور پریشانی ہوتی۔ اور تیسری وجہ کہ اہل خانہ اور دوست احباب کی پریشانی کا سبب، ان کی بڑی پریشانی کا سبب ہوتا، ان کو نظر آ جاتا کہ ہمارے جانے والا اس کا انجام برا ہے، تو اب اس کے زندہ رشتہ دار ان کی کیا حالت بنتی، کیسے لوگوں کے اندر وہ اپنا منہ رکھتے، اور ان کے کیسی اپنے فوت ہونے والے کے بارے میں لوگوں کے طعن و تشنیع اور طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت، اس نے یہ چیزیں پردے میں رکھی ہیں۔ اور ویسے بھی یہ ایمان بالغیب کے سودے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو جب فوت ہونے والے کے حال پکار کو سن کر، جو حال پکار سنتے تھے، بہت سارے لوگ پھر ایمان کی طرف مائل ہوتے، اپنی نیکی تقوی کو، تو یہ دیکھ کر نیکی تقوی کی طرف آنا یہ تو نہیں ہے، یہ تو سودے غیب کے ہیں۔ تو اگر اس کی یہ آواز، اس کا شور و پکار سنتے تو پھر تو ہر ایک اپنے انجام جو پہلے احادیث میں یا نصوص میں بیان کیا گیا ہے، اس حال کی کیفیت اور منظر دیکھ کر وہ بڑے ایمان کی طرف راغب ہوتے۔ تو یہ دیکھ کر ایمان لانا یہ نہیں، ایمان بالغیب ہے۔ ایک یہ بات بھی
مد نظر رکھ کر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا ہے، وہ ہے کہ نیک آدمی، نیک میت جو قدمون قدمون کہہ رہی ہے، اگر یہ لوگ سن لیتے تو عین ممکن ہے افراط تفریط کے اندر لوگ بڑھتے، یہ نیک تھا، یہ بڑا صالح تھا، جنت اس کا انتظار کر رہی تھی، تو وہ میت نے قدمون قدمون کا لفظ کہہ دیا تو اس کی تعریف میں، مدح میں غلب کرتے، اس کی قبر اور مزار کے ساتھ پتہ نہیں مزار بنتا اور اس کو الہی صفات ان کو دے دی جاتی، وسیلے واسطے اور وسیلے والے طریقے چل نکلتے۔ آج تو صرف ایک کسی کی معمولی سی حیات دینداری والی ہو، اگرچہ اصل دین اس کے پاس ہی ہے، وہی نہ نماز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، لیکن پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، لیکن اتنا ہی ہو کہ پیر ہے، پتہ نہیں پیر ہوتے ہیں یا پیڑ ہوتے ہیں، تو اتنا دے کر یہ بڑی سرکار تھی، دینداری اس کے پلے کچھ بھی نہ ہو، وہاں کیا مزار بنتے ہیں، کیا ان کے دربار بنتے ہیں، کہاں وہاں طرح طرح کے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، کیا عرس ہوتے ہیں، اور پھر کیا کچھ وہاں منتیں، نیازیں، نظر و نیازیں چلتی ہیں۔ تو یہاں تو ایک صرف توہم، سنی سنائی بات، بعض ہیں، بعض نیک لوگ بھی ہیں، صالح بھی ہیں، ان کی ہم عزت احترام کرنا لازمی ہے، البتہ ان کے مزار بنا کر جو اوپر طرح طرح کی بنائے گی وہ تو غلط ہے، وہ تو بعض والوں کے، لیکن کچھ بعض ایسے بھی لوگوں کے قبریں اور مزار بنائے گئے ہیں کہ جو کہ دینداری، حقیقت کے اندر دینداری نہ تھی، اور بعض جگہ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہاں کے بزرگ مدفون ہی نہیں ہوتا، بس ایسے کوئی چیز کو دفن کر کے، یہ ایک کاروبار اسپیشل بن چکا ہے۔ تو صالح بن عثیمین، محمد بن صالح ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک حکمت تھی کہ اگر پتہ چل جاتا کہ یہ جس کا جنازہ جا رہا وہ نیک اور صالح ہے، اس نے قدمون قدمون کے لفظ لوگوں نے سن لیے ہیں، وہ جنتی آدمی ہے، تو اس کی قبر کے ساتھ لوگ پتہ نہیں کیسی عقیدتیں رکھتے اور عقیدے اور اعمال کے اندر کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ باب نمبر 53، باب من صف صفین اور ثلاثتاً علی الجنازۃ خلف الامام، باب جو 2 صفیں یا 3 صفیں بنائے جنازے کی امام کے پیچھے، امام کے پیچھے 2 یا 3 صفیں بنانا۔ صفوں کی تعداد کی احادیث کے اندر کوئی قید نہیں آئی کہ اتنی صفیں بنانی ہے، تھوڑے آدمی تو 1 صف ہی بن جائے گی، زیادہ ہیں تو 3 4 5 جتنی بھی بن جائیں، یہ 3 صفوں والا جو طریقہ کہ لازمی، یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ 3 صفوں کا بارے میں جو روایت آتی ہے کہ مالک بن حبیرہ فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف فقد اوجب، جس کے جنازے میں 3 صفیں شریک ہوگی تو اس پر جنت واجب ہوگی۔ اس کے اندر محمد بن اسحاق مدلس راوی ہے اور صیغہ تصریح سے بیان نہیں کرتا، انانا سے بیان کرتا ہے، تو ہاں 3 صفیں ہو سکتی ہیں اگر ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے ہاں جیسے نا 5 5 7 7 آدمی کی صف بنا لو جی، 3 بنانی ہے، اور بعض کہ یہ بڑا شوق ہوتا ہے اپنا علم بتلانے کا، صفیں جی طاق بنانی ہے، وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ مجھے ہی بڑا دین کا علم ہے، میں نے بڑی تحقیق اور ریسرچ کی ہے کہ جنازے کے صفیں 3 ہونی چاہیے۔ اس بیچارے کا خواہ وضو کا طریقہ صحیح نہ ہو، نماز اس نے کبھی نہیں پڑھی، منہ دکھلانے کے لیے جنازے میں آیا، لیکن یہ مشورہ بڑا زور شور سے دے گا، ہاں بھی صفیں گنو بھی کتنی ہو گئی ہیں، 5 ہو گئی ہیں، چلو ٹھیک ہے جی، آگے 6ٹی بن گئی، نہیں انتظار کرو، یا آگے سے آدمی پیچھے کر کے 7 بناؤ، وہ بڑا مفتی اعظم بنا ہوتا ہے تاکہ لوگ کہیں گے یار اس کو بڑا دین کا پتہ ہے، حالانکہ یہ کہیں مسئلہ نہیں ہے، کسی کے نزدیک بھی صفوں کا طاق ہونا نہیں ہے۔ 3 صفوں کی جو روایت آتی ہے وہ سندی اعتبار سے کمزور ہے، تو اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ طاق ہو لازمی، ہاں تعداد آتی ہے جس پر 40 نیک موحد جنازہ پڑھیں، ایک روایت میں 100 بھی آتا ہے، توحید پر صحیح عقیدے والے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے، تو صفیں جو وہ اس کے اندر طاق ہو جائیں، جفت ہو جائیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1317، قال حدثنا مسدد عن ابی عوانہ عن قتادہ عن عطاء
عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی فکنت فی الصف الثانی او الثالث۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھا، فکنت فی الصف الثانی او الثالث، میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ امام بخاری اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دوسری 2 صفیں یا 3 صفیں، لیکن اس پہ یہ اعتراض ہے کہ راوی کو تردد ہے کہ دوسری صف تھی یا تیسری، تو اس سے کیسے فیصلہ ہو سکے؟ دوسری کا فیصلہ کیسے؟ اس کی اصل یہاں راوی کو شک ہے، لیکن یہی روایت امام مسلم لائے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 952، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فقمنا فصفنا صفین، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نجاشی کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، فصفنا صفین، تو میں نے 2 صفیں بنائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تردد کسی راوی کو ہے، ورنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صفوں کے تذکرہ کیا۔ بہرحال ضرورت ہے تو 3 بھی بن سکتی ہیں، اور ضرورت ہے 10 15 20 بھی بن سکتی ہیں، بڑے بڑے جنازے اس میں سینکڑوں صفیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ طاق تعداد والی اور تکلف سے طاق بنانا یہ ضرورت نہیں ہے، تھوڑے آدمی تو کم صفیں ہو جائے، ضرورت کے مطابق زیادہ صفیں بھی ہو سکتی ہیں۔ باب نمبر 54، باب الصفوف علی الجنازہ، باب ہے جنازے پر صفیں بنانا، صفوف جمع ہے۔ پیچھے والی روایت میں 2 صفوں کا تذکرہ آیا یا 3 کا آیا، تو شاید کسی کا یہ ذہن ہو کہ صفیں 2 یا 3 ہی بنانی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے وہم کا بھی ازالہ فرمانا چاہتے ہیں، اگر تعداد جنازہ پڑھنے والوں کی زیادہ ہے تو صفوں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اس کے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1318، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا معمر عن زہری عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صحابہ النجاشیہ، اطلاع دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نجاشی کی وفات کی اطلاع دی۔ ثم تقدم، پھر آپ آگے بڑھے، فصفوا خلفہ، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی، فکبر اربعا، اور آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ جنازہ تھا، یہ صرف دعائیں نہیں تھی بلکہ مستقل جنازہ تھا، اگرچہ نجاشی کا جسم اور اس کی باڈی سامنے نہیں تھی، وہ تو حبشہ میں فوت ہو گئے تھے، تو آپ نے جس طرح جنازہ پڑھا جائے تو اسی طرح صفیں بنائی۔ لفظ ہے فصفوا خلفہ، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی، تو صفو یہ جمع ہے تو اس کا مطلب کہ کئی صفیں تھیں، اور فکبر اربن، اور 4 تکبیریں بھی کہیں۔ حدیث نمبر 1319، قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ حدثنا شیبانی عن الشعبی قال اخبرنی من شاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اتی علی قبر منبوذ فصفهم وکبر اربعا۔ شعبی فرماتے ہیں مجھے اس آدمی نے یہ روایت بیان کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازے میں حاضر تھا۔ یہ بیان کیا کہ انہ اتی علی قبر منبوذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر آئے جو الگ تھلگ بنی تھی، باقی قبروں سے الگ بنی تھی بھی تازہ ہی۔ فصفم، تو آپ نے صفیں بنائی ان کی، وکبر اربع، 4 تکبیریں کہیں۔ قبر کے اوپر آپ نے جنازہ پڑھایا اور 4 تکبیریں کہیں۔ کون تو یا ابو عمر، میں نے پوچھا اے ابو عمر من حدثک، یہ تجھے روایت کس نے بیان کی؟ تم نے نام جو وہ اس کی صراحت نہیں کی، اتنا کہا کہ جو جنازے میں نبی کے ساتھ حاضر تھے اس نے خبر دی، وہ کون ہے؟ قال ابن عباس، انہوں نے کہا یار ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ تھے جس نے یہ مجھے خبر دی۔ حدیث نمبر 1320، قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرہم قال اخبرنی عطا انہ سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما
یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد توفی الیوم رجل صالح من الحبش۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد توفی الیوم رجل صالح، آج ایک نیک صالح آدمی فوت ہو گیا من الحبش، حبشہ میں، حبشہ کے اندر ایک نیک صالح آدمی فوت ہو گیا ہے۔ مراد سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 952 کے اندر صراحت ہے مات الیوم عبد للہ صالح افحما، اللہ کا نیک بندہ جس کا نام افحما تھا اس کی وفات ہو گئی ہے۔ فحلم فصلوا علیہ، آؤ اس کا جنازہ پڑھیں، آپ نے ان کو بلایا کہ آؤ ہم اس کا جنازہ ادا کریں۔ فصففنا فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ونحن صفوف، پس صفیں بنائی ہم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا اور ہم صفوں میں تھے، ہم پیچھے صفوں میں تھے۔ تو یہ صفوف، نحن صفوف یہ جمع ہے، یعنی کئی صفیں تھیں، تو ثابت ہوا کہ جنازے کی زیادہ صفیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صرف 2-3 لازمی نہیں، اگر ضرورت ہے تو زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ قال ابو زبیر عن جابر کنت فی الصف الثانی، البتہ ابو زبیر فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں دوسری صف میں تھا، تو یہاں وہ تو تردد تھا پیچھے وہ بھی ختم ہو گیا، دوسری یا تیسری والا، تو ثابت ہوا کہ دوسری صف میں وہ تھے۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا۔ اب نجاشی جو ہے حبشہ میں ان کی وفات ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ان کا جنازہ پڑھایا ہے اور پیچھے صحابہ نے پڑھا ہے۔ بعض لوگ اس کی بڑی بڑی تعویلیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، مثلا ایک تو یہ کہ یہ جنازہ نہیں تھا، یہ ایک دعا ہے، حالانکہ صفیں بنائی گئی ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ میں فلاں صاحب میں کھڑا تھا، 4 تکبیریں ہوئی ہے، تو پورا جنازے کی کیفیت تھی۔ اور بعض اس کا کہ یہ کہتے ہیں کہ اصل کے اندر یہ نبی کا خاصہ ہے، یہ نبی کا تو خاصہ پیچھے صحابہ بھی پڑھنے والے ہیں، خاصہ کیسے رہ گیا؟ خاصہ تو تک سر آپ ہی پڑھتے، جب پیچھے صحابہ کرام کے صفیں ہیں تو یہ تو خاصہ نہ رہا۔ بعد نے یہ کہا کہ چونکہ ان کا جنازہ حبشہ کی زمین میں نہیں پڑھا گیا تھا، کیونکہ اکیلے مسلمان تھے تو ان کا جنازہ وہاں نہیں ہوا تھا، اس لیے جنازہ پڑھایا گیا۔ اس کی دلیل بھی کہ وہاں جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ ہو، اس کے نظریے اور عقیدے والا کوئی بھی نہ ہو، اس کے کفن دفن بھی اس کے عقیدے اور نظریے کے مطابق نہ کیا گیا ہو، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی بھی اس کے جنازہ پڑھنے والا نہ تھا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ وہاں جنازہ، چلو بالفرض اگر نہیں بھی پڑھا گیا تو غائبانہ جنازہ تو ثابت ہوا نا، کہ میت کا جسم سامنے نہ ہو، باڈی نہ بھی ہو، غائبانہ طور پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض روایات سے کے اندر یہ بھی لفظ کوشف لہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ حتی رآہ، کہ درمیان میں پردے اٹھا دیے گئے تھے، آپ مدینے کے اندر ہی اس کا جسم مبارک ان کا دیکھ رہے تھے، تو ایسے جیسے حاضر ہے۔ حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ کسی روایت سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، جو بیان کی جاتی ہیں تمام کے تمام بغیر سند کے۔ بعض روایات ہیں جیسے ابن حبان کی حدیث نمبر 3102 کے اندر بھی الفاظ ہیں، لیکن ان کے سند کے بغیر ہے، اس لیے اسے ثابت نہیں۔ بالفرض آپ کو اگر پردے ہٹا کر ان کا جسم دکھلا دیا گیا تو پیچھے صحابہ تو نہیں دیکھ رہے تھے، تو بات پھر وہی آئی کہ نبی کو اگر یہ دکھلا دیا گیا تو پیچھے صحابہ نہیں تھے، تو جنازہ تو غائبانہ پڑھنا جائز ہے، اور آپ نے کہیں وضاحت نہیں کی حاضر اور غائب کی، تو اس لیے ان مسائل کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو آج الحمدللہ جو پہلے اس کے قائل نہ تھے آج وہ بھی پڑھتے ہیں، جب کہ بڑی شخصیت فوت ہو جاتی ہے اس وقت جنازے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ادھر جب بے نظیر وفات پائی ہے تو ادھر ایک حضرت نے خود امام مسجد خطیب ہیں اور ہیں بھی اس مسلک سے عقیدہ تعلق رکھنے والے جو غائبانہ جنازے کے قائل نہیں، اس نے جنازہ پڑھایا، ساری لوگوں نے پڑھا اسکول میں جا کر۔ تو یعنی اب وہ کچھ کتابی لوگوں کے نظریات ہیں، کتابوں میں کچھ ہے عملی کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، تو جنازہ غائبانہ پڑھنا یہ جائز ہے۔ جیسے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر پڑھا ہے، اور
اسی طرح مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا وہ بھی ثابت ہے۔ اس میں بھی بعض لوگوں نے طرح طرح کی یہ باتیں کی ہے کہ جب مسجد میں جنازہ نہیں ہے، جبکہ یہ واضح روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء کا جنازہ مسجد میں پڑھا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 973 میں کہ بیضاء کے بیٹے کا آپ نے جنازہ سہیل کا مسجد میں پڑھا، اور باقی کئی صحابہ کے جنازے مسجد میں ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔